بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے سے وتھ، اور اس کی سب سے واضح اور آسان مثال رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی ہم پھر اسی طرح سے پریکٹس کریں گے کہ انہو جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم جتنے بھی سیغے آج تک پڑھتے ہیں یہ سب مذکر کے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم مؤنث بھی اسٹارٹ کریں گے۔ تو انہو اس سے یعنی کہ سنگل انگلی سے ہم اشارہ کریں گے، اور رائٹ سائڈ پر انہو اس سے، اور انہم ان سب سے، یعنی انہو اس سے، انہم ان سب سے، 4 انگلی سے آپ اشارہ کریں گے۔ پھر آپ اس انگلی کو اپنے سامنے فرنٹ پہ لے آئیں گے کہ ان کا آپ سے، ان کا آپ سے۔ اور اگر ہم اس کو رضی اللہ عنہ سے ہی اسٹارٹ کریں تو یہ رضی اللہ عنہ یعنی راضی ہوا اللہ اس سے، یعنی ان ایک صحابی سے۔ اور جب کئی ایک صحابہ کرام کا نام آتا ہے تو ہم آخر میں لکھتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب سامنے والے کے لیے اشارہ ہوتا ہے تو پھر آپ سے، پھر اگر سامنے میں جمع ہے تو آپ سب سے، ان کا آپ سے، انکم آپ سب سے۔ اور اپنی طرف اشارہ کر کے آپ کریں گے انی مجھ سے، انا ہم سب سے۔ تو یہ 6 صیغے ہیں جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے صیغے یہ مذکر کے ہیں۔ اور آج ہم نے ان سے پڑھائے گا تو ہم نے بتایا آپ کو کہ اگر سنگل ایک صحابی کا ذکر آتا ہے تو انہو آتا ہے، اور اگر صحابہ کرام کے اکثریت کا ذکر آتا ہے تو انہم اجمعین لکھتے ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے، رضی اللہ عنہم اجمعین، سب سے راضی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب ہم مؤنث کا صیغہ پڑھیں گے تو اس میں یاد رکھیں جب ہم کسی صحابیہ کا نام دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا نظر آتا ہے ہمیں، انہا، ہا کو الف زبر ہا، یہ ہا پیش ہو تھا، اب یہ یہاں پہ آ کے عورت کے لیے جو صیغہ آتا ہے وہ ہا الف زبر ہا سے آتا ہے، انہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ انہا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ جو ہے اس میں ہا الف زبر ہا آتا ہے۔ یہ بھی ہم کتنے ہی اور جو ہمیں صیغے پڑھ کے ہیں ان سب میں دیکھیں گے تو اس میں اسی طریقے سے آئے گا۔ اور یہ غائب کا صیغے میں انہا آتا ہے گا۔ اسی طرح اگر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تو جس طرح ان کا تھا نا تو وہاں پہ ان کی آتا ہے، یہاں پہ ان کا ہم پڑھنا تو ان کی ہوگا، لیکن مطلب کاف کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ اور کچھ بھی ہوگا، جیسے ہم اگر ربا پڑھا تھا ہم نے ربہ ہو تو ربہا اس عورت کا رب، اور یہاں پر ربہ کی ہو جائے گا۔ تو یہ جو کاف سامنے والے کے لیے کاف کے نیچے زیر سے آتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کا صیغہ ہے۔ ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں عورت کا ذکر ویسے تو عموماً اللہ تعالیٰ جہاں پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں مذکر کا صیغہ سے ہی عورت اور مرد دونوں کو مخاطب ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہاں آپ کو یہ واضح نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آتا ہے، اور بھی کچھ جگہ پہ جو عورتوں کا اور ذکر آتا ہے عورت کا تو وہاں پہ یہ صیغہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لینگویج کے اندر، ہر لینگویج کے اندر جو ہوتا ہے گا کچھ اشیاء جو ہوتی ہیں گی وہ ایسی ہوتی ہیں گی کہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے گا وہ مؤنث یا مذکر کا صیغہ آتا ہے۔ تو ہم جب دیکھیں گے جنت اور دوزخ کا جہاں ذکر آئے گا وہاں پہ بھی اسی طریقے سے آتا ہے خالدین فیہا، تو ہا الف ہا جاتا ہے تو جنت دوزخ بھی جو ہوتی ہیں گی وہ بھی مطلب مؤنث کے صیغے میں آتی ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں چھت گر پڑی، تو چھت کوئی مذکر مؤنث نہیں، لیکن وہ بولنے میں لینگویج میں جو آتا ہے تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کئی جگہ پہ اس طریقے سے یہ استعمال ہوگا۔ تو ہا الف زبر ہا۔